کریم ایک بڑے مگر سستے مکان کی تلاش میں تھا۔ کیونکہ وہ چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، وہ ہمیشہ ایک بڑے مکان کا خواب دیکھا کرتا تھا، مگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ اب تک کوئی بڑا مکان نہیں لے سکا تھا۔ ایک دن اس بات کا ذکر اس نے اپنے ایک اسٹیٹ ایجنٹ دوست خالد سے کیا تو اس نے کہا، ایک مکان میری نظر میں ہے جو بڑا بھی ہے اور سستا بھی، مگر میں تمہیں وہ مکان لینے کا مشورہ کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ وہ آسیب زدہ ہے، کئی لوگوں کی وہاں موت ہو چکی ہے، اسی لیے وہ سستا بھی ہے کیونکہ کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کریم نے کہا، ارے یہ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا، سب الٹی سیدھی باتیں ہیں، تم بس مجھے وہ مکان دلوا دو۔ کریم کا دوست کریم کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی، میرا کام تھا تمہیں بتانا، وہ میں نے کر دیا، آگے تم جانو مکان جانے، شام کو تیار رہنا، چل کر مکان دکھا دوں۔ کریم نے دکان بند کی اور سیدھا گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی اور بتایا کہ آج شام میں وہ مکان دیکھنے جاؤں گا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی کہ آخر ان کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ شام کو خالد کریم اور اس کی بیوی کو لے کر مکان دکھانے لے گیا۔ مکان واقعی شاندار اور ان کی ضرورت کے مطابق تھا۔ کریم نے کہا، یار کل ہی اس کے مالک سے ڈیل فائنل کر کے مکان کی چابی جلد از جلد دلوا دو تاکہ ہم شفٹ ہو جائیں۔ کریم کے دوست نے اگلے ہی دن مالک مکان سے ڈیل فائنل کروا کے چابی کریم کے حوالے کر دی۔ مالک مکان بھی خوش تھا کہ چلو اچھا ہوا کہ آسیب زدہ مکان سے جان چھوٹی۔ کریم نے چابی لی اور دوسرے دن ہی مزدور لگا کر وہاں صفائی ستھرائی اور رنگ و روغن کروانا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن مزدوروں کے ساتھ رہا اور رات وہیں رک گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ خالد کی بات سچ تھی یا نہیں۔ اگر یہ گھر آسیب زدہ ہے تو اس کا رات کے وقت ہی پتہ چلنا تھا۔ جیسے ہی رات کا سناٹا ہوا، ایک بھیانک آواز نے کریم کو جاگنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ دیوار سے خون بہہ کر نیچے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کریم خوف زدہ ہو گیا، پھر وہ خون نظر آنا بند ہو گیا۔ یکایک کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور کالی بدصورت بلا ظاہر ہوئی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کریم بہت خوف زدہ ہو گیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک سرکٹا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کریم بہت ڈرا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ وہ سرکٹے سے بچنے کے لیے واپس اندر مکان کی طرف بھاگا۔ اندر جیسے ہی داخل ہوا تو ایک ڈھانچہ نظر آیا جو بہت خوفناک تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ مکڑی کے جالے نظر آ رہے تھے۔ کریم بہت ڈرا ہوا تھا۔ اب وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے اپنے دوست کی بات کیوں نہیں مانی، مگر کم قیمت میں اتنا بڑا مکان مل جانے کی خوشی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک اس کا دل بند نہیں ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک یا تو مر چکا ہوتا یا بھیانک مناظر دیکھ کر بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ ایک بات کا یقین کریم کو ہو گیا تھا کہ مخلوق جو بھی تھی اسے صرف ڈرا کر بھگانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر اور گزری تو ایک اور ڈھانچہ سر پہ تاج رکھے ظاہر ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کا ڈھانچہ ہے۔ اس ڈھانچے نے کریم کی طرف دیکھا اور ڈراؤنی آواز میں کہنے لگا، تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ جگہ یہ مکان صرف میرا ہے، میں یہاں کا راجا ہوں، یہ میرا محل ہے، مجھے مار کر یہاں دفن کیا گیا ہے، یہ جگہ صرف میری ہے، میں یہاں کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ کریم کو اب ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ جگہ کسی ایسے انسان کی ملکیت تھی جسے یہ جگہ بے حد پسند تھی، مگر اسے شاید قبضے کے لیے مار کر یہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ کریم نے اس ڈھانچے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔
صبح ہونے والی تھی، ڈھانچہ یہ بات سن کر غائب ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کریم نے ایک عامل کو بلا کر یہ ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ اس ڈھانچے کی قبر کو ڈھونڈ کر اسے قریبی قبرستان میں دفنانا ہوگا، تب اس کا اس مکان سے قبضہ ختم ہوگا۔ ساتھ ہی میں ایک عمل بھی پڑھ دیتا ہوں، امید ہے یہ مکان اب آسیب زدہ نہیں رہے گا۔ کریم نے ایسا ہی کیا، مزدوروں کو بلوا کر قبر ڈھونڈ لی گئی، ڈھانچہ نکال کر قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ عامل بابا کے عمل کے بعد پھر کریم کو وہاں کوئی آسیب، کوئی مخلوق نظر نہیں آئی۔